أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. اور یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى۔ تو ہم نے فرمایا اے آدم، بے شک یہ آپ کا اور آپ کی زوجہ حوا کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ دونوں کو جنت سے نکال دے، پھر آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى۔ بے شک آپ کے لیے جنت میں یہ نعمت ہے کہ نہ تو آپ بھوکے ہوں گے اور نہ ہی برہنہ ہوں گے، یعنی ہمیشہ جنتی لباس آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ بھی نعمت کہ جنت میں نہ تو آپ کو پیاس لگے گی اور نہ ہی دھوپ کی تکلیف ہوگی۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور بولا، اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے کا درخت اور ایسی بادشاہی حاصل کرنے کا طریقہ بتا دوں جو کبھی کمزور نہ ہو؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعسى آدم ربه فغوى۔ پس ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا تو اس کے کھاتے ہی ان کے ستر ان پر ظاہر ہو گئے، یعنی جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گئے، اور وہ دونوں جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے، اور آدم سے اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں لغزش ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا، یعنی ہمیشہ کی زندگی، اس کی راہ نہ پائی۔ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى۔ پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا تو توبہ اور استغفار اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنے کے سبب ان پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور انہیں اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ اللہ نے فرمایا، تم دونوں اکٹھے جنت سے زمین پر اتر جاؤ، تم یعنی تمہاری اولاد میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر تم سب کے پاس میری طرف سے ہدایت یعنی کتاب اور رسول آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا۔ اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے دنیا و قبر میں تنگ زندگانی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ فرمائے گا، اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں
تو تو نے اندھا بن کر انہیں بھلا دیا اور انہیں چھوڑ دیا، ایسے ہی آج تجھے عذاب میں چھوڑ دیا جائے گا اور کوئی تیری خبر نہ لے گا۔ وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى۔ اور ہم حد سے بڑھنے والے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لانے والے کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے زیادہ سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ تو کیا ان کافروں کو اس بات سے ہدایت نہ ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو نافرمانی کے سبب ہلاک کر دیا؟ یہ ان کے رہنے کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں، یعنی سفر کے دوران ان کا گزر ان راستوں سے ہوتا ہے۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کی بہت سی نشانیاں ہیں۔